ایک طرف حالیہ بجٹ میں ٹیکسز اور بلوں کی بھرمار نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی اور دوسری طرف ارکان پارلیمنٹ نے اپنی تنخواہوں میں 25% اضافے کی بھی منظوری دے دی۔ آپ صرف فرسٹ کلاس میں سفر کر سکتے ہیں، بزنس کلاس میں سفر کر سکتے ہیں، آپ کو اکانومی کلاس میں کیڑے کاٹتے ہیں۔ آپ کیا کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہیں کہ آپ کے لیے یہ تمام مراعات ہوں اور جو غریب ہے اس کو آپ انسان تک نہ سمجھیں؟ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں قومی وسائل اور قومی جذبے کی کمی نہیں، بلکہ یہ حکمرانوں کے انداز و اطوار ہیں جو قومی معیشت اور عوامی بدحالی کے ذمہ دار ہیں۔ ایک جانب افسرشاہی ہے جس کی ساخت اور مزاج نوآبادیاتی دور والا ہے، جس سے لامحدود اختیارات اور وسائل میسر ہیں، لیکن بیوروکریسی ہی ہماری قومی معیشت کا وہ سوراخ ہے جو قومی خزانے کو بھرنے نہیں دیتا۔ اور دوسری جانب حکومت اور پارلیمنٹ ہے جسے اپنی مراعات اور عیاشیوں میں اضافے سے ہی فرصت نہیں۔ اس طرح سے مجموعی طور پر ہمارے حکمران طبقے کے نزدیک عوام رعایا اور سرمایہ دار ایک امکان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ حکومت بلکہ حکمران طبقہ کہہ لیجئے کہ ان کے نزدیک بس ان کی اپنی معیشت بہتر ہونی چاہیے اور مراعات کے چشمے رواں دواں رہنے چاہیے۔ عوام اور قومی معیشت سے ان کا محض بیانات سے ہٹ کر کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج کی نشست میں آپ کو ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات سے متعلق کچھ تھوڑی سی تفصیلات فراہم کریں گے۔ خیال رہے کہ حالیہ بجٹ میں جہاں ٹیکسز کی بھرمار کر کے عوام پر ناقابل برداشت بوجھ ڈال دیا گیا ہے اور بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے سے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی ہے، وہیں اسی بجٹ میں ارکان پارلیمنٹ نے اپنی تنخواہوں میں 25% اضافہ بھی منظور کر لیا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ ارکان پارلیمنٹ جو مزدور کی کم سے کم تنخواہ مقرر کرتے ہوئے 32 سے 35 ہزار کی رقم کو خطیر سمجھتے ہیں، وہ حالیہ اضافے سے پہلے کیا تنخواہیں اور کیا مراعات لے رہے تھے، اور اب انہوں نے اپنی قسم پرسی کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کتنا اضافہ کیا ہے۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں اخراجات کم کرنے کی بجائے بعض حکومتی اداروں کے سالانہ بجٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں الاؤنسز میں اضافے کی تجاویز بھی منظور کر دی گئی ہیں، جس کے تعین کی ذمہ داری وفاقی حکومت سے متعلقہ ایوان کی فائنانس کمیٹی کو منتقل کر دی گئی ہیں، جس نے ہر سطح کے ارکان پارلیمنٹ، سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی مراعات اور تنخواہوں میں 25% اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اراکین اسمبلی کے لیے سفری الاؤنس 10 روپے سے بڑھا کر 25 روپے فی کلومیٹر یہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ارکان پارلیمنٹ کے لیے غیر استعمال شدہ سالانہ ایئر لائن ٹکٹس منسوخ ہونے کی بجائے اگلے سال تک جاری رہیں گے، جبکہ سالانہ ٹریول واؤچرز کی تعداد بھی 25 سے بڑھا کر 30 کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کا موجودہ پارلیمانی نظام 8 عدد بلاکس پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 قومی اسمبلی جس کے اراکین کی تعداد 330 ہے، سینٹ جس کے ارکان کی تعداد 104 ہے، پنجاب اسمبلی 371 ارکان، سندھ اسمبلی 168 ارکان، خیبر پختونخوا اسمبلی 124 ارکان، بلوچستان اسمبلی 65 ارکان، گلگت بلتستان اسمبلی 33 ارکان اور آزاد جموں و کشمیر اسمبلی 49 ارکان۔ تقریباً 1256 کے قریب یہ لوگ بنتے ہیں۔ پاکستان کے پارلیمانی نظام قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے یہ تمام اراکین ہیں۔ حالیہ اضافے سے پہلے 342 ارکان قومی اسمبلی ماہانہ تقریباً 3 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے تھے، جو 25% اضافے کے بعد اب یہی کوئی 3.25-4 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے۔ ان کی دیگر مراعات میں ٹیلی فون الاؤنس 8,000، سپلیمنٹری الاؤنس 10,000، ریلیف الاؤنس 15,000، اگر چیئرمین سٹیئرنگ کمیٹی ہیں تو 25,000، اس طرح کل 4 لاکھ سے زائد روپے ہی بن جاتے ہیں۔ کمیٹی کی میٹنگ یا اجلاس میں حاضری کا ڈیلی الاؤنس 4800 روپے ہے، آرڈینری 2800، ہاؤسنگ الاؤنس 2080، کنوینس الاؤنس 2000، اور یہ الاؤنسز اجلاس کے آغاز سے 3 دن قبل اور اختتام کے 3 دن بعد تک ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ اگر کمیٹی ہے تو اس کے آغاز سے 2 دن پہلے اور 2 دن بعد تک
یہ الاؤنسز ادا کیے جاتے ہیں۔ اور کہانی یہی ختم نہیں ہوتی جناب، باہر بزنس کلاس ٹکٹ، ریل اے سی کلاس، بائی روڈ سفر ہو تو 10 کلومیٹر پر 1 لیٹر پیٹرول فری ایز اے ٹریولنگ الاؤنس، 3 لاکھ کے فری واؤچرز، 90,000 سالانہ الاؤنس، ہر ممبر پارلیمنٹ کو دفتر اور گھر میں ٹیلی فون فری لگاتے ہیں، میڈیکل کے حوالے سے 22ویں گریڈ کے برابر فری میڈیکل کی سہولیات ادا کی جاتی ہیں، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہو یا پارلیمانی سیکرٹری کے اجلاس میں آئے ہوں تو 2800 روپے، خصوصی الاؤنس 4800 روپے، ڈیلی الاؤنس 2800 روپے، اور یہ سب کچھ ماہانہ تنخواہ کے علاوہ مراعات کی مد میں ادا کیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ منتخب ارکان اسمبلی مخصوص نشستوں کے لیے منتخب ہونے والی خواتین سینیٹرز، مشیر جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہوں یا ایڈوائزرز ٹو وزیر اعلیٰ ہوں، ایڈوائزر ٹو وزیر اعظم ہوں، سب کی تنخواہوں میں اور ہر اجلاس میں آنے جانے کا TADA علیحدہ سے، پیٹرول علیحدہ سے، سفری اور میڈیکل کی سہولیات علیحدہ، یہ سب کچھ بھی مراعات کی مد میں شامل ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی، ڈیپوٹی اسپیکر کی تنخواہ اور الاؤنس اس کے علاوہ ہیں، وہ علیحدہ ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے اختیارات، عملے کی بھرتی سمیت اخراجات کی مد میں بھی با اختیار انہیں بنا دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ارکان اسمبلی، سینیٹرز، وزراء، مشیر، ایڈوائزرز کو دفتر اور رہائش کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے۔ اگر کوئی مشیر، ایڈوائزر، اسپیکر، ڈیپوٹی اسپیکر سرکاری رہائش گاہ نہیں لے گا تو اس کو اس کا علیحدہ معاوضہ ادا کیا جائے گا جو کہ پہلے سے طے ہے۔ ٹیلی فون، بجلی کا بل، گیس کا بل، پیٹرول اور دفتری اخراجات گورنمنٹ برداشت کرے گی۔ سرکاری رہائش میں سیکیورٹی، ٹیلی فون، بجلی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ اسپیکر کے لیے ڈیلی الاؤنس 1000 روپے ملے گا۔ ٹورز پر جائیں تو اخراجات گورنمنٹ برداشت کرے گی۔ ارکان اسمبلی، وزراء، اسپیکر، ڈیپوٹی اسپیکر، مشیر اور ایڈوائزر چھٹی لے سکتے ہیں، ان کی مراعات میں کمی بالکل نہیں ہوگی۔ ماہانہ، سالانہ میڈیکل ٹریولنگ الاؤنس اور دیگر مراعات جاری رہیں گی۔ ارکان صوبائی اسمبلی، وزیر اعلیٰ اور وزراء ماہانہ تنخواہ اور الاؤنس لینے کے حقدار رہیں گے۔ اجلاسوں، اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں آنے جانے اور لوازمات، اجلاس، TADA یہ سب بھی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ حکومت پارلیمانی سیکرٹری کی نامزدگی کرتی ہے، ان کے لیے بھی گاڑی، تنخواہ، ڈرائیور، دفتر، پیٹرول، ماہانہ تنخواہ اور الاؤنس مقرر ہیں۔ ان تمام مراعات کے ساتھ ساتھ صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین کے لیے ہاسٹلز بھی موجود ہیں جہاں پر کمرے، دفاتر بہت ہی کم نرخوں پر میسر ہوتے ہیں۔ مہمانوں کے لیے یہاں کمرے الاٹ کیے جا سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا کیفے باقی پورے پاکستان سے 80% سستا رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سینٹ کا کیفے بھی مہمانوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے اور 80% سے زیادہ رعایتی سبسڈی دے کر سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ وہیں ایوان بالا سینٹ کے اراکین کی تنخواہ بھی 4 لاکھ روپے سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ وہیں ارکان صوبائی اسمبلی کے لیے بھی تنخواہ اور الاؤنس کے علاوہ رہائش، دفاتر، سیکیورٹی اور ڈیلی الاؤنس کی ادائیگی کا باقاعدہ قانون موجود ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے 65 ارکان کی تنخواہ 1,25,000 روپے تھی، جس میں 25% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دیگر مراعات علیحدہ ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے 145 ارکان کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے تھی، جو 25% اضافے کے ساتھ تقریباً 1,87,000 1,90,000 تک، اس سے بھی زیادہ بلکہ بڑھ چکی ہے۔ سندھ اسمبلی، اس کے کل 168 ممبر ہیں، ان کی 1,75,000 روپے تنخواہ تھی، جو اضافے کے بعد اب 2,19,000 اس کے